کل ایک خبر شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نیپال کے کاٹھمانڈو کے علاقے میں، اسی طرح دلہی میں اور لکھنؤ وغیرہ کے علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ غالباً بتایا جا رہا ہے کہ 6.5 کی شدت سے یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے اور یہ علاقے پورے متاثر ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کاٹھمانڈو کا جو علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر تقریباً 2016 میں یا 15 میں غالباً، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے، وہاں پر زلزلہ آیا تھا پوکھرا کے علاقے میں اور پورا علاقہ جو ہے تہس نہس ہو گیا تھا۔ وہاں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، لوگ پکنک منانے کے لیے، ٹہلنے کے لیے ایک ٹاور ہے، اس ٹاور کے اوپر جاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹاور جو ہے مکمل طور پر وہ گر چکا تھا اور وہاں ساری چیزیں تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ آئیے دوستو، سائنٹیفک اعتبار سے ہم بات نہیں کریں گے، سائنس اس کا کیا ریزن بتاتی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں شرعی نقطہ نظر سے یہ بات دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، یکون فی آخر هذه الامت خسف وقذف ومسخ، کہ اس امت کے آخری دور میں، یعنی جب دنیا کا بالکل آخری ٹائم ہوگا، قیامت قریب ہوگی، تو 3 طرح کا عذاب آئے گا۔ خسف، اللہ تعالیٰ زمین دھسا دے گا، قذف، پتھروں کی بارش ہوگی، مسخ، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، ہمیں ہلاک کیا جائے گا، یہ عذاب آئے گا تو کیا ہمارے درمیان نیک لوگ نہیں موجود ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، نیک لوگ موجود ہوں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا اذا ظہر الخبث، جب برائی بہت عام ہو جائے گی، بے حیائی ہر طرف پھیل جائے گی، ہر طرف برائی کا جو ہے بول بالا ہوگا، جہاں دیکھو وہاں برائی نظر آئے گی اور یہ چیز اعلانیہ طور پر لوگ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے گا۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عذاب بھیجا، زلزلہ آیا، لیکن بہت سارے اطراف و اکناف کے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں، بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ رب العالمین عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر بھیجتا ہے، چھوٹا سا معمولی سا عذاب کی ایک معمولی سی جھلک۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بندہ اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے۔ لیکن جب بندہ تائب نہیں ہوتا ہے نا، جب بندہ اپنے گناہ پر مصر رہتا ہے، بندہ گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالسُّوءٍ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو اس قوم کو اللہ واپس نہیں جانے دیتا۔ وہ قوم سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے، برائی بلا جھجک کرتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کا اچانک عذاب آتا ہے، سب کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں، پتہ کریں، کاٹھمانڈو وغیرہ کے علاقے میں وہاں اتنی زیادہ برائیاں عام ہیں، اتنی عام ہیں، راستے پر چلتے ہوئے برائی ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں بے حیائی ہو رہی ہے، ہر طرف بسوں میں، مطلب جہاں دیکھو وہاں برائی عام ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک ایسا برائی کا ماحول کریٹ کیا جائے گا، برائی سر عام کی جائے گی، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے دوستو، جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو، چھوٹی موٹی غلطی ہو، گناہ ہو، اللہ سے فوراً ہمیں تائب ہونا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طریقے کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔